بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا، وہ بندہ کبھی کبھی پھر پیار کا فائدہ ناجائز بھی اٹھاتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی نقصان لوگ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب پیار ہو جائے تو اس کا فائدہ جائز بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ جس نے فائدہ اٹھا لیا تو اس نے تو استعمال کیا نا۔ تو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر بچہ اماں کے قابو میں تو پھر اماں جو دل کرتا ہے کراتی ہے، اور جو اس کو کہہ دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے اوہو میری اماں نو آکھے ہے، اور وہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے۔ یہ بھی ایموشنل کرنا ہے، کر لیتے ہیں لوگ۔ بیٹی کو بھی پتہ چل جائے نا ابا میری بات مانتا ہے، تو وہ سارے بچے کہنا سیر کرنے جانا ہے تو ابا جی کو کون منائے گا، تو کہتی ہے تسی چپ کر جاؤ، ابا جی کو میں بات کروں، اسے پتہ ہے میرے سے پیار کرتا ہے۔ اب بات کو سمجھ لیں، یہ ایک ایموشنل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، اور وہ بندہ چونکہ پیار کر رہا ہوتا ہے تو پیار کرنے والا بہرحال کہیں نہ کہیں پھر قابو آ جاتا ہے۔ وہ استعمال بھی ہو تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ وہ استعمال ہو بھی رہا ہے تو ہو تو پیار میں ہی رہا ہے نا، پیار میں ہو رہا ہے نا۔ سمجھ لیں میری بات کو۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے۔ تو حضرت سعد بن نبی وقاص کلمہ پڑھ گئے، اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی، اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے، میں نے بالآخر منوا لینا ہے۔ تھوڑی سی آبادی تھی، ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا۔ اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اب پریشر بڑھنے لگا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ، وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال، ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے بہن بھائی بچے باپ سارے کہتے ہیں یار تیری ماں مر جائے گی۔ اب بہت بڑا ایشو ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے، ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے، بحث الگ ہے، سیانہ بندہ مالدار وزادار قبیلے والا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، بے ہوش ہو گئی۔ اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا، سارا محلہ جمع ہو گیا، اب سارے لوگ کھڑے، اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے۔ اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا، ہوش آئی تو حضرت سعد بن نبی وقاص قریب آئے، کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے۔ اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا میرا۔ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی، یا ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات، 3 دن ہو گئے، مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی ہوں، اور قبیلے کا علاقے کا کوئی شخص نہیں، لوگوں نے بڑی باتیں کی، اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی برداشت کی، اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے۔ ماں کہنے لگی وہ کیا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے، 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا ہوں، روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے، تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا۔ ماں سن تیری کتنی جانیں؟ اماں کہنے لگی 1۔ تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات؟ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اماں تیری 1000 جان بھی ہو، روٹی کھانی ہے تو کھا، نہیں کھانی تو نہ کھا۔ یہ لفظ کہتے ہیں حضرت سعد بن نبی وقاص رو پڑے، آنسو آ گئے، لفظ کہہ کے باہر نکلے، مجمع چھٹ گیا، جس نے جو مطلب لینا تھا لیا، جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا۔ حضرت سعد چلے گئے، شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی پتر میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کچھ ہے اتر گئی ہے، کوئی ہے، کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا، پر کسی رستے کا مسافر بن گیا، اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں، جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا۔ آپ سمجھیں اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا، ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے۔ ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں، یہ تو بیوقوف ہے، ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والوں تم بیوقوف ہو۔
اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو، بیوقوف ہو، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے، اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے۔ یہ معیار ایمان ہے۔ قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائیں۔ امیر کون ہوتا ہے؟ پیسوں والا؟ امیر وہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے، ہاں، جو اپنے گھر سے کھاتا ہے، ہاں، جس کو کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں۔ وہ میں مبلغ ہوں دین کی تھوڑی بہت، مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں حضرت صاحب کنی فیس ہے تہاڈی؟ میں کہا 6 کروڑ ایک تقریر دی۔ کہندے اتنے ہی ٹر گئے۔ میں کہا وکنا ہے تے بندہ چاجنا تے وکے، ہوں تھوڑے جے پیسے تے وکنے دا کی سواد ہے؟ کہنے لگے پھر آپ اصل بات بتائیں۔ تو میں کیا اصل بات ہے وے کہ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، سانو تخت ہزارے دی، او سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں تے سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ ہاں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ بھائی یاد رکھنا زندگی میں دلیر قوم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سوئے ہوئے تھے سارے مدینے میں، تو اچانک نہ ایک کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ ہم نے ایک دوسرے کو جگایا، پڑوسی نے پڑوسی کو، اس پڑوسی نے اس پڑوسی کو، اس نے اس پڑوسی کو، پڑوسی سارے جمع ہو گئے، ادھر سے چیخنے کی آواز آ رہی۔ چلو مدینے کے کونے سے پتہ کریں، وہ جگہ بھی بڑے اندھیرے والی، پڑوسی سارے جمع ہو گئے۔ اب نیزے جمع کیے، تلواریں جمع کی۔ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نے شفا شریف میں لکھا ہے، کہتے ہیں نیزے جمع کیے، تلواریں کٹھی کی، گھوڑے منگائے۔ اب ہم نے منصوبہ بنایا، پتہ نہیں کسی نے حملہ کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ ہم نے پروگرام بنایا کہ پہلے 4 بندے آگے جائیں گے، جا کے دیکھیں گے، 6 ان کے پیچھے رہیں گے، 12 پھر اس کے پیچھے رہیں گے۔ اگر سامنے سے حملہ ہوتا ہے تو 6 پھر ذرا گھوم کے حملہ کریں، ان پہ حملہ کرتا ہے تو 12 پھر گھوم۔ کہتے ہیں ہم نے پلاننگ کی، پروگرام بنایا، ایک دوسرے کو جگایا، نیزے بھالے گھوڑے منگائے۔ جب ہم ادھر جانے لگے نا جہاں سے شور آ رہا تھا، ہم جا رہے تھے، رسول کریم وہاں سے واپس آ رہے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ کہتے ہیں جناب ابو طلحہ کے گھوڑے پر حضور بیٹھے ہیں اور ننگی پشت ہے گھوڑے کی، حضور نے کجاوا نہیں ڈالا، ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے۔ فرمایا سو جاؤ آرام سے، میں دیکھ آیا ہوں 2 اونٹ لڑ پڑے تھے آپس میں۔ تو یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ فرمایا میں نے سوچا کسی کو کیا تکلیف دینی ہے، چھوٹا سا تو کام ہے خود ہی کر کے آ جاتا ہوں، چھوٹا سا تو کام ہے خود ہی کر کے آ جاتا ہوں، چھوٹا سا تو معاملہ ہے۔ میرے رسول کریم اسلام نے دلیری سکھائی اپنی امت کو، میں کیا کسی کو جگانا ہے، وہ پتہ کہ اونٹ لڑ پڑے تھے چھڑا آیا ہوں، جاؤ سو جاؤ چپ کر کے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں زندگی میں جب کبھی مجھے مشکل پیش آئی تو وہ رات مجھے یاد آئی، جب بھی کسی میدان میں کھڑے ہونا پڑا تو وہ رات یاد آئی، حضور کا جانا بھی یاد آیا، واپس آنا بھی یاد آیا۔ فرماتے ہیں پھر انس کی کسی جگہ پشت نہیں لگی، بس میں بڑھتا گیا ہوں، مصطفیٰ کے صدقے اللہ مدد کرتا گیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، کچی باتیں کرنا، پلپلی باتیں کرنا، کسی کی مدد کے لیے نہ نکلنا، کمزور رہنا، بات ہی نہ کرنا، ڈرتے رہنا، سہمے رہنا۔ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے۔ ہاں خبردار، یہ کچی کچی بات، رونا دھونا، گھروں میں عورتیں ساری مظلوم، ابا جی بھی رو رہے ہیں، فلانا بھی رو رہا ہے، رونا چاہیے پر مصطفیٰ کے عشق میں، نبی پاک کی غلامی میں۔